عنوان نیکی کا انعام۔ ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں چند معصوم بچے رہا کرتے تھے۔ سلمان، حمزہ، زینب، علی اور فاطمہ ہمیشہ مل کر کھیلتے، ہنستے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ ان کا گاؤں نہایت ہی خوبصورت تھا، جہاں ہر طرف ہریالی اور کھلی فضائیں تھیں۔ لیکن اس گاؤں میں ایک اور رہائشی بھی تھی جس کا نام بلی تھی۔ یہ بلی سفید رنگ کی نرم و ملائم فر کی حامل اور نہایت معصوم نظر آتی تھی۔ لیکن گاؤں کے زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے کیونکہ وہ ایک آوارہ بلی تھی۔ بچے اکثر اسے دیکھتے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے دور رہنے کو کہتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی کام کی نہیں۔ بلی کی حالت اور بچوں کی ہمدردی۔ ایک دن جب سلمان، حمزہ، زینب، علی اور فاطمہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے بلی کو ایک درخت کے نیچے بہت کمزور اور بیمار حالت میں پایا۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بچے اسے دیکھ کر بہت افسردہ ہو گئے۔ یہ بہت بیمار لگ رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، زینب نے کہا۔ لیکن ہمیں تو بڑوں نے منع کیا تھا کہ آوارہ جانوروں کو ہاتھ نہ لگائیں، حمزہ نے تذبذب کا اظہار کیا۔ لیکن یہ تو بے زبان ہے، اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا تو یہ مر جائے گی، علی نے کہا۔ بچوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس بلی کی مدد کریں گے۔ سلمان نے اپنی پانی کی بوتل سے اسے پانی پلایا، زینب نے اپنی جیب سے روٹی نکال کر اسے کھلائی اور فاطمہ نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ بلی نے کمزوری سے اپنی آنکھیں کھولی اور ان بچوں کی محبت کو محسوس کیا۔ بلی کی دیکھ بھال۔ اگلے کئی دنوں تک بچے روزانہ اس بلی کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ وہ اپنے گھروں سے دودھ اور روٹی چوری چوری لے آتے تاکہ بلی کو کھلا سکیں۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کا خیال رکھتے۔ چند ہی دنوں میں بلی کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ صحت مند ہو گئی۔ ایک دن بلی نے خوش ہو کر اپنی نرم زبان سے سلمان کی انگلی چاٹی جیسے وہ شکریہ ادا کر رہی ہو۔ بچے بہت خوش ہوئے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی۔ گاؤں میں مسئلہ۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے جو کھانے پینے کی اشیاء خراب کر رہے تھے۔ گوداموں میں رکھا ہوا غلہ بھی خراب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگ پریشان تھے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ یہ چوہے ہماری خوراک تباہ کر دیں گے، حاجی صاحب نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، ایک اور بزرگ نے کہا۔ بلی کا کارنامہ۔ جب بچوں نے یہ سنا تو ان کے ذہن میں فوراً اپنی بلی کا خیال آیا۔ ہماری بلی تو چوہے پکڑ سکتی ہے، زینب نے جوش سے کہا۔ بچے فوراً اپنی بلی کو لے کر گاؤں کے بزرگوں کے پاس پہنچے اور کہا، یہ بلی چوہے پکڑ سکتی ہے، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے۔ پہلے تو گاؤں والے ہچکچائے لیکن جب بچوں نے بلی کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی ذہین ہے تو سب نے مان لیا۔ بلی کو گودام میں چھوڑا گیا اور کچھ ہی دنوں میں چوہے کم ہونے لگے۔ بلی نے اپنا کام نہایت اچھے طریقے سے انجام دیا اور جلد ہی گاؤں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نیکی کا انعام۔ گاؤں کے بزرگ بہت خوش ہوئے اور بچوں کی تعریف کی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک آوارہ بلی ہمارے گاؤں کے لیے اتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے، حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچوں کی نیکی نے بلی کو بھی ایک نئی زندگی دی اور بلی نے بھی اپنی وفاداری سے بچوں اور گاؤں والوں کو فائدہ پہنچایا۔ حسن کے دادا نے کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بچوں نے یہ سیکھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ کسی بے زبان جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ کی جائے۔ سبق: نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے اور جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔